اسی میں ہمارے ہاں ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے چیزوں کو ضائع کرنا. چیزوں کو ضائع کرنے کا نظام دیکھیے کیا ہے جناب والا. دعوت ہوگی, دعوت میں پانی کی بوتلیں دی جائیں گی, تھوڑا سا پانی پئیں گے, باقی بوتلوں میں پانی بچا کے وہ پھینکیں گے. یہ تو پیسے سے خریدا گیا پانی ہے. پیسٹری لا کر کے دیں گے, سارے لوگ تھوڑا تھوڑا کھائیں گے اور باقی پیسٹری پھینک دی جائے گی. کیوں نہیں کھائی جاتی پوری؟ روٹیاں لائیں گے, دعوت ہوگی, اس میں پلیٹوں پر رشتے کباب ہوں گے, بڑی بڑی روٹیاں لائی جائیں گی. اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا سب کھائیں گے, باقی واپس کر دیں گے, باقی پھینکا جاتا ہے. دنیا میں کہیں بھی اس طرح سے غذائیں ضائع نہیں کی جاتی ہیں. اتنی محنتوں سے تیار کیا ہمارے ہاں جو ہائی فائی حضرات ہیں جن کے ہاں عیب ہے کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے جانا, عام شادیوں میں تو تھیلے بھر بھر کے لے جاتے ہیں, بہت اچھا ہے, کم سے کم ضائع تو نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو زیادہ بڑے درجے کے لوگ ہیں وہ تو عیب سمجھتے ہیں ہم. اب ان کے ہاں پلیٹوں میں انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں, آدھے کلو کا ایک گشتابہ ہوگا, ایک پاؤ بھر کا ایک رشتہ ہوگا, اور اتنا کھا نہیں سکتے ہیں. اب وہ دیکھتے رہتے ہیں, تب سیرے کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ساری جو ترامی بھری ہوئی ہے اس کے بعد پھر ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. اتنی محنت سے یہ تیار کیا گیا, اتنا پیسہ اس پر خرچ کیا گیا, پھر کیوں پھینکا جاتا ہے؟ یہ رسم غلط رسم ہے, اس کا رنگ و سدھار ہونا چاہیے, اتنا ہی لینا چاہیے جتنا. بہترین شادیاں وہ ہیں جن میں نہ فضول خرچی ہو, نہ کھانا ضائع کیا جائے, نہ ناچ گانا ہو, نہ ڈانس ہو, اور اس پہ مزید ظلم. ہمارے یہاں اب میرج ہالوں میں لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں صرف سجاوٹ کے لیے, صرف کمکموں کے لیے. بلکہ بعض گھروں میں تو لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں صرف کارڈ پر, اور کارڈ میں لکھنا کیا ہوتا ہے, فلاں ٹائم پر ہمارے یہاں نکاح ہوگا, فلاں ٹائم پر دعوت ہوگی, آپ تشریف لائیے. ایک سال نے مجھے دکھایا, کہنے لگا جی 500 روپے کا یہ کارڈ تیار ہوا ہے دلی میں. کتنے کارڈ تقسیم ہوئے؟ کہتا ہے 1000 کے قریب کارڈ تقسیم ہوئے ہیں, 500 روپے. حالانکہ یہ اطلاع فون پر بھی کر سکتے ہیں, اور اگر فون پر نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ ایک تحریر بنائیں, اس کا فوٹو شیئر کر کے سب کو بھیج دیں. لیکن وہ تو شان کے خلاف ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہ میں شکست اس سے کیا شکست ہوتا ہے, عشاء روکا عشاء کیا. غرض یہ کہ اپنے پیسے کو برباد کرنے کے مزاج بدل دینا چاہیے, اپنے پیسوں کو بچائیں. میرے بھائیوں, اور بہت سارے پہلو تھے مجھے بیان کرنے تھے, وقت ختم ہو رہا ہے. بس میں ایک پہلو کی طرف اور اشارہ کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ صحت انسان کی انتہائی قیمتی دولت ہے. تندرستی ہزار نعمت ہے, صحت ہے تو سب کچھ ہے. یہ صحت اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن, اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے. اپنی صحت کی حفاظت کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا ہوگا, اور بہت ساری خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. بہت سارے شوق چھوڑنے پڑیں گے. اگر بہت سارے شوق چھوڑیں گے, بہت سارے کھانے پینے کی چیزوں کو ایوائڈ کریں گے تو صحت آپ کی بچ جائے گی. اور اگر نہیں تو خدا نخواستہ اس وقت تو ہمارے گھروں میں بیماریوں کا سیلاب ہے, یہ اور زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, پھر ہماری اگلی نسل اس قابل نہیں رہے گی کہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے, کیونکہ وہ خود ہی بیماریوں کا شکار ہو جائے گی. اسی سلسلے میں ایک نقطہ اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر گھروں میں کوئی بیمار پایا گیا, ذہناً تیار رہنا ہے ہر شخص کو, گھر میں بیماری آ سکتی ہے. باپ بیمار ہو سکتا ہے اور طویل بیماری ہو سکتی ہے, ماں بیمار ہو سکتی ہے, طویل بیماری آ سکتی ہے. شوہر ذہن میں رکھے بیوی بیمار ہو سکتی ہے اور طویل بیماری آ سکتی ہے. ذہن میں رکھیں, ہو سکتا ہے بچہ بیمار ہو جائے, طویل بیماری آ جائے. دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ یا اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھ. لیکن اگر بیماری آ گئی تو اس کو امتحان کے طور پر لینا ہے, اس بیماری کو مصیبت کے طور پر نہیں لینا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں خدا یہ مصیبت کیا اس روز ایسے, خدا اس کے اوس کرمت. بیمار اللہ کا شکوہ کرتا ہے, اور ایسا شکوہ کرتا ہے ایمان ختم. خدا میں کچھ ظلم اوس کرمت, میں کہتا ہوتی مصیبت. میں ایک بیمار کی مزار پرسی کے لیے گیا گاؤں میں, میرے ساتھ دوسرے لوگ تھے, تو ایک صاحب نے ان سے کہا جناب کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کیا ہونے کیا حال ہے؟ میں سمجھ مطلب خدا اس کا اس میں کرمت. اس نے کہا چلو اللہ تعالیٰ کنے رحم دبن ہے میں چل میں رحمی زورات. اس نے کہا تل کنے اللہ تعالیٰ میں شفایت, کشمیری بولتے ہیں شفایت, حالانکہ لفظ شفا, اللہ تعالیٰ کنے شفا دبن ہے میں چل میں شفا تے زورات. اس نے کہا تل کنے وہ ایمانی نصیب دبن ہے میں چل میں ایمان تے زورات. میں وہاں سے نکل, میں نے کہا بھائی یہاں تو ایسی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے. ہم نکل آئے, ایک دوسرے صاحب کے یہاں گئے, وہ یہاں شہر میں تھے اور بہت اونچی خاندان کے دیندار, کینسر پیشنٹ ہے اور آخری درجے میں ہے. تو مجھے یاد ہے میں نے انہیں پوچھا کیا حال ہے؟
اس نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا نیند آتی ہے؟ دبن ساری رات جاگتا رہتا ہوں، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا کچھ کھاتے ہیں؟ دبن 2-3 لقمے کھاتا ہوں، وہ بھی 8 گھنٹے تک معدے پر رہتا ہے، آتمت خدا سے شکر۔ اس کے 5 سوالوں کے جواب میں اس نے کہا اللہ کا شکر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر گھر میں بیماری کا امتحان آ گیا تو نہ دماغ میں اور نہ زبان پر اللہ کا شکوہ آنا چاہیے۔ اس وقت اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ہمارے شکوہ کرنے سے بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیمار عرصے طویل تک بیماری کا شکار رہے، اور وہ گھر والوں کا امتحان ہے، اس بیمار کے لیے بھی امتحان ہے، اور گھر والوں کے لیے بھی امتحان ہے، تیمارداروں کے لیے بھی امتحان ہے۔ اس میں پیسے کا بھی امتحان آئے گا، اور اس میں خدمت کرنے کا بھی امتحان آئے گا۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مہینوں ہسپتالوں میں رہنا پڑے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر جانا پڑے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب علاج کرنے کا وقت آئے تو پہلے اچھی طرح سے معلوم کریں کہ جو ہم علاج کرنے جا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لاکھوں رقمیں ختم کر دیں اور بعد میں بیمار بھی مر جائے گا۔ چنانچہ بے شمار گھروں کا حال یہاں کشمیر میں ایسا ہوا کہ بیمار پر لاکھوں خرچ کر دیے، پراپرٹیاں بیچ دی اور ختم کر دی، اس کے بعد بیمار بھی مر گیا۔ بعد میں افسوس کرتے زبان ہے کم سے کم 5 ایسے بچوں گے، میں کیا فائدہ اس چوتا علاج کرے۔ میں ایک جگہ گیا، ایک بیمار کی خبر وفات ہو گئی تھی، بیوی کی وفات، تو اس نے وہاں کیا کہا کہ لگا افسوس میں یہ 1 کروڑ تو 20 لچھ گئی میں خرچ یہ گئی میرت تم پونسے ایسے میں بچے مت امس اوس مرنے۔ غرض یہ بعد میں انسان افسوس کرتا ہے۔ علاج کرنے سے پہلے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ ہمیں یہ علاج کرنا بھی چاہیے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم بہت بڑی رقمیں خرچ کر دیں۔ ہم ایک دفعہ ایک بڑے سیمینار میں تھے، وہاں یہی سوال تھا کہ علاج کرنے کی ذمہ داری کتنی ہے؟ کیا اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم مکان بیچیں، زمینیں بیچیں اور بیمار کا علاج کریں اور بعد میں بیمار بھی مر جائے اور یہاں سے ہم سڑک پر آ جائیں؟ نہیں، اس میں سمجھنا ہے۔ تو بہرحال میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے سماج میں بیماروں کی خدمت کا بھی مزاج ہے، اور ہمارے سماج میں بیماروں کو بوجھ سمجھنے کا بھی مزاج پیدا ہو رہا ہے۔ چنانچہ کبھی کسی انسان سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، تو میں کرتے ہو دعا طور کوئی عالم ٹھیک ہے سن میں کرتے ہو دعا میں اس کو رام کروں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اکتا چکے ہیں، اور اگر امتحان آ گیا انسان کمزور ہے، کبھی کبھی ہفتوں تک مہینوں تک ہسپتال میں کھڑا رہنا پڑے گا، بلکہ بعض دفعہ باریاں لگتی ہیں۔ اس وقت ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے میں زیادہ سے زیادہ خدمت کروں گا۔ بھائی آپس میں لڑنے نہیں چاہیے۔ بہو کہتی ہے میں کیوں خدمت کروں گی، بیٹی کرے گی۔ بیٹی کہتی ہے میں کیوں کروں گے، بھائی کرے گا۔ بھائی کہتا ہے میں کیوں کروں گا، چھوٹا بھائی کرے گا۔ وہ کہتا ہے میں کیوں کروں گا، میں نے تو اتنا خرچ کیا۔ نہیں، ایمان والوں کے مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کے سب شوق کے ساتھ خدمت کریں۔ اور آخری بات جو بہت تفصیل سے بیان کرنے کی تھی، وہ اس وقت مطلب بیان نہیں کی جا سکتی، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جتنے ادارے ہیں، ادارے مدرسہ، بیت المال، یتیم خانے اور مسجدوں کے بیت المال، اور اسی طرح سے فلاحی ادارے، ان تمام اداروں کے ذمہ داروں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو رقمیں آتی ہیں یہ امانت ہیں، اور یہ عوام کا دیا ہوا پیسہ ہے۔ اس میں زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، اس میں صدقات ہوتے ہیں، اس میں ڈونیشن ہوتا ہے، اس میں مدد ہوتی ہے۔ یہ بہت نازک امانت ہے۔ اس نازک امانت کا استعمال ٹھیک طرح سے ہونا چاہیے، شریعت کی خلاف ورزی کہیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مدرسوں کے محتمموں کے لیے بھی ہے، یتیم خانوں کے ذمہ داروں کے لیے بھی ہے، مکتب چلانے والوں کے لیے بھی ہے، مسجد کے منتظمین کے لیے بھی ہے۔ بے شمار جگہوں پر محتمم حضرات آنے والی رقموں کا غلط استعمال کرتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بے شمار یتیم خانوں میں آنے والی رقموں کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ بے شمار مسجدوں کے منتظمین غلطی کرتے ہیں، یا لا علمی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے۔ بس اس سلسلے میں میں حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ 8:30 بجے نماز ہے، اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد نماز ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ غزوہ خیبر میں اللہ نے خیبر فتح عطا فرمائی۔ خیبر سے جب واپس چل رہے تھے، بخاری میں حدیث ہے، بخاری میں غزوہ خیبر کا بیان جہاں پر ہے وہاں یہ واقعہ موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس چل رہے تھے، راستے میں رات گزاری ایک جگہ پر، صبح کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ تم میرے اونٹ کا کجاوا باندھو۔ ایسے سمجھا جیسے گھوڑے پر زین لگائی جاتی ہے، ایسے اونٹ پر کجاوا رکھا جاتا ہے جس میں بیٹھتا ہے آدمی۔ اس صحابی جو ہے وہ اونٹ پر کجاوا کسنے لگا، کجاوا کستے کرتے کسی نے تیر مارا اور یہ صحابی شہید ہو گیا۔ یہ تیر کہاں سے آیا یہ نہیں پتا چلا، لیکن کہیں سے تیر آیا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ نے اس کو شہادت عطا فرمائی، بہت خوش ہو گئے، اس کے گھر والے بھی، اللہ نے اس کو شہید کر دیا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید تو ہو گیا یہ، لیکن اس نے مال غنیمت میں سے چادر چرائی تھی، اس نے مال غنیمت میں سے چادر چرائی تھی، اس چادر کی وجہ سے یہ جو ہی اس کی وفات ہو گئی وہ چادر آگ بن کر اس کو لپٹ گئی ہے۔ پھر فرمایا اگر کسی نے ایک تسمہ بھی اٹھایا تو وہ جہنم ہے۔ چنانچہ ایک صحابی تسمہ لے کر آ گیا کہ ان کا حضرت مال غنیمت میں تسمہ نیچے گرا ہوا تھا، وہ تسمہ میں نے اٹھایا تھا، وہ تسمہ لے کر میں واپس آیا۔ شراکن او شراکین من النار، یہی الفاظ وہاں حدیث میں ہیں۔ بس یہاں سے اصول سمجھ آیا، مدرسے کا منتظم یہ سمجھے کہ میرے پاس جو پیسہ عوام کا آ رہا ہے، مسجد کا منتظم یہ سمجھے کہ میرے پاس جو عوام کا پیسہ آ رہا ہے، یتیم خانے کا منتظم یہ سب میرے پاس جو عوام کا پیسہ آ رہا ہے، کسی بھی ادارے کا منتظم جو پیسہ جمع کرتے ہیں، جو کلیکشن ہوتی ہے، ایک تو کلیکشن ٹھیک طرح سے کی جانی چاہیے اور خرچ صحیح جگہ پر ہونا چاہیے، اس میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت لازمی چیز ہے۔ ہمارے سماج کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ہم شوق کے ساتھ مستحقین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بہت مبارک ہے، اور جو لوگ اس پہ محنت کرتے ہیں ان کو بھی بہت مبارک ہے، لیکن ان کو یہ بھی ضروری ہے کہ کہیں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ بس میں آخری حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، آپ بیمار ہیں، اس بیماری میں مسجد آنا چھوڑ دیا۔ جمعرات کے دن مغرب کی نماز اللہ کے نبی نے آخری نماز پڑھا، برستوار شامش نماز آخری نماز جو صحیح نبی صبح پر نماز ہے۔ اسی جمعرات کو خفتہ نماز کا ٹائم آ گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے پوچھا مسجد میں جماعت ہو گئی؟ اصل الناس، عرض کیا کہ نہیں حضرت نہیں ہوئی، آپ کا انتظار ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق سے کہو کہ نماز پڑھا دیں، لیکن 3 دفعہ پہلے وضو کیا، نکلنے کی کوشش کی، نہیں نکل سکے، 3 دفعہ کوشش کے بعد پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھا دیں۔ ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ جمعرات کی عشاء کی نماز، جمعے کی 5 نمازیں، سنیچر کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں اور سوموار کی فجر کی نماز، یہ 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی اس حال میں کہ اللہ کے نبی اپنے مبارک حجرے میں موجود تھے۔ ان 3 دنوں میں اللہ کے نبی کو ایک پریشانی رہی، وہ یہ اگر میرے ذریعے سے کسی انسان کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معافی مانگ لینی چاہیے، اور اگر میرے ذمے کسی کا پیسہ ہو تو مجھے ادا کر دینا چاہیے۔ بس یہ پریشانی تھی۔ لہٰذا ان 3 دنوں میں کسی ایک دن بڑے آہستہ آہستہ چل کر کے تشریف لائے مسجد میں، صحابہ کرام کو خوشی ہو گئی، اس کی ڈیٹیل موجود ہے حدیثوں میں ڈیٹیل بیان نہیں کر سکتا۔ تشریف لائے مسجد میں اور ممبر کے پہلے حصے پر بیٹھ کر کے پھر چند نصیحتیں فرمائی، اور اس کے بعد یہ فرمایا اگر کسی کو میرے ذریعے سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آج ہی بدلہ لے لو، اور اگر کسی کا کوئی پیسہ میرے ذمے ہو تو آج ہی وصول کر لو۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 درہم آپ کے ذمہ باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ انہیں حوالہ دیا، فلاں موقع پر اس طرح سے میں نے 2 درہم آپ کو دیے تھے، آپ کو کسی غریب کو دینے تھے، آپ کو یاد آ گیا۔ فرمایا ہاں صحیح ہے، تمہارے وہ 2 درہم میرے ذمہ باقی ہیں، مجھے خیال نہیں رہا۔ پھر آپ نے اپنے چچیرے بھائی حضرت قسم سے فرمایا، قسم چچیرا بھائی تھا، یہ حضور کے چچیرے بھائی تھے، عبداللہ ابن عباس کا بھائی تھا یہ، قسم ان کے 2 درہم میری طرف سے تم ادا کر دینا۔ پھر فرمایا اگر کسی کو میرے ہاتھوں سے کوئی تکلیف پہنچی ہو آج ہی بدلہ لے لو۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نے ڈنڈا مارا تھا میرے پیٹ پر، وہ تکلیف مجھے ہوئی تھی، اس کا مجھے بدلہ چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کیوں ڈنڈا مارتا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ نے مارا تھا۔ کیسے مارا تھا؟ کہا صفیں ہو رہی تھی، آپ نے صف ٹھیک کرتے کرتے مجھے پیٹ پر ڈنڈا مار کر کہا پیچھے ہو جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا یہ کہاں ڈنڈا مار رہا ہوا، یہ تو آپ نے، انہوں نے کہا نہیں آپ نے ڈنڈا مارا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر میرا ڈنڈا مارا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ تمام صحابہ حیران ہیں مسجد نبوی میں، وہ صحابی آگے آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا کپڑا اوپر اٹھایا، ڈنڈا کہاں مارتا، اس نے فوراً یہاں آ کر کے بوسہ لیا اور بوسہ لے کر کہا حضرت مجھے تو یہ بدلہ لینا تھا۔ ہمارا نبی وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم بے رحمت بن کر زندگی گزاریں گے، ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ ہو، اور ہمارے ذمہ کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ یہی ہمارے لیے میسیج ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔